کہ دیکھو دعا جو ہے نا، دعا اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر مانگ لینی چاہیے کبھی کبھار، لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو، تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی بھی ہے یار، تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا، اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے، ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کے نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں. میں عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ، کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لیے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے. وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے.
تو جب دولت کو باپ بنا کے شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے پھر جا کے. کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا، وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی، ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے. ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے. پہلے پیٹ بھرے گا، کھائے گا، نرم بستر پہ لیٹے گا، رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی. دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا، اس کو خواب آیا، خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا، تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ اس کو زمین کا، لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر، اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے، اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ، اتنا نیک بچہ ہے یہ، لیکن ساری کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا؟ میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نخواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ فصبر جمیل. میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر، کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے. اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو، بے شرم لوگوں سے، کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے، ٹونا ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں بول لو نا کیا ہو گیا؟ فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد، ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا.
رو رہے ہیں جو غیر اختیاری چیز ہے، رو رہے ہیں غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں، جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی، پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں، جو واقعی غریب ہیں، ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں، انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار. تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات میں، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے؟ ہلکا ہو گیا ہے. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن چلو ٹوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں. عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا شوق ختم، بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اجتماعی دعاؤں میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا، اس میں آ رہے ہیں. اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا. ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے، کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑگڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے کہ اگر کسی شخص کو حق اور باطل کی پہچان میں کنفیوژن ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. باطل کون سی چیز زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہتا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ یقیناً حق ہے. اس وقت دنیا میں جتنی دولت، جتنا پیسہ دو چیزوں کو خرچ کرنے میں صرف ہو رہا ہے،
دو چیزوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے میں لگ رہا ہے، اتنا پیسہ کسی چیز پہ نہیں لگ رہا۔ کو جتنی محنت کرنی چاہیے، میرا خیال ہے مجھ سمیت اتنی محنت نہیں کی جا رہی، میں بھی نہیں کر رہا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک معاشی نظام کہ پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے جائے، غریب کی غربت ختم نہ ہو، دولت مند زیادہ سے زیادہ دولت مند ہوتا چلا جائے، اور دوسرا ہے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینا۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، قرآن مجید بار بار ایک بات کو بیان کرتا ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ مجھے شروع میں اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں۔ وہ دھمکی کیا ہے کہ میں تم سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں، تم سب کو عذاب میں ہلاک کر دوں۔ یہ کام مجھ پہ بھاری نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، میری طاقت اور قدرت میں ہے، یہاں طاقت اور قدرت کا ذکر نہیں کیا۔ بعض چیزیں انسان کے طاقت اور قدرت میں ہوتی ہیں، لیکن وہ کرتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی طبیعت پہ یہ چیز بہت بوجھل ہوتی ہے۔ طبیعت ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا انسان۔ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، ایک شخص آپ کا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے، آپ کو وہ تنہائی میں ملتا ہے، آپ اگر اسے قتل کر دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ کے پاس طاقت اور قدرت تو ہے، لیکن عز علیک ھذا الامر، عزیز کا معنی یہ کام آپ کی طبیعت پہ شاق گزرے گا کہ یار میں پیسوں کے مقابلے میں ایک انسانی جان کو کیوں قتل کر دوں، اتنا بڑا قصور تو نہیں ہے اس کا، اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے اس کی۔ تو یہ چیز انسان کی طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے۔ بھائی سزا کا مستحق ہو بھی تو دل نہیں مانتا اس کام کے لیے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، حکومت کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ ان سب لوگوں کو سزا دے، لیکن گورنمنٹ یہ کہہ کے چھوڑ دیتی ہے کہ ہم اتنی ساری پبلک کو پنشمنٹ نہیں دے سکتے، اتنے سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو گناہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بھئی جو گناہ کر رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرو، تو لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی کوئی ایک آدمی کر رہا ہوتا تو ہم بائیکاٹ کرتے، یہاں تو سارے اس جرم میں مبتلا ہیں، کس کس کا بائیکاٹ کریں۔ تو طبیعت پہ یہ چیزیں کیا گزرتی ہیں، شاق، جس کو اردو میں کہتے ہیں شاق گزرتا ہے مجھ پر۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب لوگ اللہ کے نافرمان بن جائیں، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے طاقت اور قدرت ہے کہ میں سب کو سزا دوں، سب کو آگ میں ڈال دوں، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ میری طبیعت پہ شاق نہیں گزرے گا یہ عمل۔ یعنی مجھے یہ نہیں لگے گا کہ اتنے سارے لوگوں کو کیوں عذاب دوں میں، چلو دو چار ہوتے
یہ بہت زبردست دھمکی ہے. یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بے غیرت بن چکی ہیں، کوئی باپ پوچھنے والا نہیں، کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں. پہلے شادی بیاہ میں ناچ گانے ہوتے تھے، بھنگی چمار قسم کے لوگ ان کی عورتیں ناچتی تھیں. لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ بھنگیوں کا خاندان ہے، ان کی عورتیں مردوں کے سامنے ناچتی ہیں، میراثی ہیں، ڈھولکی ہیں، خاندانی لوگ نہیں ہیں. لیکن اب یوٹیوب کی دنیا جب سے عام ہوئی ہے، سارے ڈھول کی میراثی نکل کے بولو. آپ کو نہیں پتا ڈھول کی میراثی کسے کہتے ہیں؟ سارے ڈھول کی ایکسپوز ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندان یہ ہے، ہماری خاندانی روایات یہ ہیں. جو کام اداکاراؤں کا ہوا کرتا تھا وہ گھر گھر میں. کزنیں ناچ رہی ہیں اپنے کزن کے سامنے، بہنیں ناچ رہی ہیں بھائیوں کے سامنے. تو ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے، روک ٹوک نہیں ہے، روک تھام نہیں ہے. جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، اس کو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے، ایسا اس کو پسے پش ڈالا ہے. جس کا یوٹیوب چینل نہ چل رہا ہو، اپنی خوبصورت بیوی کو لے آئے گا وہ چلانے کے لیے. جس کا چینل نہ چل رہا ہو نا، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کو لے آئے گا. ایک بہت بڑی بھول انسان سے ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بری ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. کل مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا میں جو سب سے ٹاپ لسٹ کروڑ پتی ارب پتی لوگوں میں، مالدار لوگوں میں جو اشخاص ہیں، ان میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہیں. ان میں زیادہ تر کیا ہیں؟ خدا کے منکر. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم تو انکار کرتے ہیں خدا کا، اس کے باوجود ہم اتنے خوش کیوں ہیں؟ ہمارے پاس اتنی دولت کیوں ہے؟ ہم سے خدا انتقام کیوں نہیں لیتا؟ ہم سے چھین کیوں نہیں لیتا دولت؟ یہ وہی احمقانہ قسم کا سوال ہے جس سے قرآن بھرا ہوا ہے. ہر پیغمبر کو یہ طعنہ دیا گیا، ہر پیغمبر کو قوم کے گناہگار لوگوں نے، بے حیا لوگوں نے اور خدا کے باغی لوگوں نے یہی طعنہ دیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ مسکین کیوں ہیں، غریب کیوں ہیں، اور اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو ہم خوشحال کیوں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اور قرآن نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ. یہ بے وقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دولت اور اولاد دے دی، ان کو مضبوط کر دیا، تو کیا ہم ان سے خوش ہیں؟ اور کیا ہم ان کو ان کا اجر دے رہے ہیں دنیا میں؟ بل لا یشعرون. اللہ کہتے ہیں نا، ان کے جو اوپر کا چیمبر ہے وہ کام بولو نہیں کرتا. یہ ایگزامینیشن ہال کو، امتحان گاہ کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو امتحان گاہ ہے. ایک آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہو، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو، پیپر حل نہیں کر رہا، پانی مانگ رہا ہے تو پانی مل رہا ہے، چائے مانگ رہا ہے تو چائے مل رہی ہے. لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو بیٹھ کے پیپر حل کر، تیرا فیوچر تاریک ہے. وہ جواب میں کہتا ہے کہ فیوچر تاریک ہوتا تو حال میرا پریزنٹ بھی تو برا ہوتا، وہ تو بہت اچھا ہے. دیکھو جتنے سکون سے میں بیٹھا ہوں، وہ جو پیپر دینے والے لوگ ہیں ان کے کیسے پسینے چھوٹ رہے ہیں.
آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جس کو دولت کے نشے نے بگاڑ دیا؟ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، پیپر حل نہیں کر رہا اور کہہ رہے میری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں تو میں تو خوش ہوں، اور وہ دیکھو جو پیپر حل کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے پسینے کیسے چھوٹ رہے ہیں، اسے تو نہ چائے کا ٹائم مل رہا ہے نہ پانی کا ٹائم مل رہا ہے۔ اس کا مطلب میں کامیاب ہوں۔ کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا کہے گا کہ بھائی تیری اوپر کی کھوپڑی کام بولو نہیں کر رہی۔ تو ایگزامینیشن ہال کو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ دیکھو تم مسجد سے باہر نکلو گے نا یا مدرسے سے باہر نکلو گے، دو ہی جگہیں ہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ سکھایا نہیں جاتا۔ ہر جگہ دولت، شہرت، پیسہ، عیاشی، یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے، کالجز میں یہ سکھایا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ نماز کا ٹائم دے دیا جاتا ہے، بس ایک مسجد بنا دی ہے، چلو جی جس نے نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ لیں۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، پیغمبر نے کیا کہا کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیے، اگنور کیا اس کو۔ کس قدر شدید وعیدیں مرد اور عورت کے اختلاط پر۔ کیسے سورہ نور میں اللہ نے عورت کے لیے پردے کے حکام نازل کیے۔ ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ گھروں میں بھابیاں پردہ کریں دیور سے، جیٹ سے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آپ ماحول دیکھو، ایسا بند ٹوٹا ہے بے حیائی کا، ایسا ٹوٹا ہے۔ پہلے تو لوگ تھوڑا سا کمنٹس میں نیچے نیگیٹو کمنٹس کر دیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی ہمیں کیوں دکھا رہے تو اپنی جوان بیوی، اب وہ بھی نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ بھابی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ خوب سمجھ لو ایک ایک جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا، یہ نوٹ ہو رہا ہے کس کے دربار میں؟ اللہ نہیں چھوڑے گا۔ گناہ کرنے والا اور گناہ کو پروموٹ کرنے والا اللہ کی نظر میں بولو برابر ہے۔ آپ بولو کہ بھئی یہ بھابی بہت پیاری ہے، ان کو چھپاؤ، ہمیں کیوں دکھا رہے ہو اپنی بیوی؟ پیسہ ہی سب کچھ ہے بھائی، صرف پیسہ اگر آپ نے کمانا ہے، آپ ایک بندوق اٹھاؤ، ڈکیتیاں شروع کر دو۔ ڈاکو نہیں کماتے کیا پیسہ؟ مگر عزت بھی بیچتے ہیں، غیرت بھی بیچتے ہیں۔ تو اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں جس کی پیشگوئی کر چکے ہیں، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ میرے اس بیان کو بھی غلط رخ دیا گیا۔ کسی لبرل صاحب نے میرا یہ بیان چلایا کہ یہ دیکھو عورتوں کو برا کہہ رہے ہیں، عورت کو کہہ رہے ہیں فتنہ۔ عورت کو فتنہ اس سینس میں نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کی بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے۔ عورت کو فتنہ اس سینس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے، آپ یہ باؤنڈری کراس کرتے ہو حلال و حرام کی، تو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کون سی چیز ہے؟ وہ عورت ہے۔ جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہو کے لا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، تو فتنے میں تو پڑ گئے وہ۔
ایک بات کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے عزم کریں یا جو بھی بیان سن رہے ہیں، دیکھو انسان کی شرافت اس کے کیریکٹر کا پتہ اس کی نظروں سے چلتا ہے. جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، 2 نمبر آدمی 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے اس کا، اور عورت کو تو زیادہ جلدی پتہ چلتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا، میرے پاس تو کیسز آتے ہیں نا، بیسیوں قسم کے واقعات آتے ہیں میرے پاس. جو واقعات آتے ہیں اگر میں سارے آپ کو بتانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. اب بولے گے یہ وہ کیا رہا ہے. نفسیاتی کیسز بھی بہت آتے ہیں، وہ ایسے ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں کہ آپ خود پاگل ہو جاؤ گے. اب میں بتاؤں گا نہیں، وہ پھر وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. یعنی میں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہے نا، وہ سب سے زیادہ ڈپریشن کا مریض ہے. تھوڑا بہت غم لگا کے رکھنا چاہیے تاکہ اسی میں الجھا رہے آدمی، وہ چھوٹا غم ہوگا. خدا کی قسم اگر آپ کی زندگی سے اللہ نکل گیا نا، اس سے بڑی ٹینشن دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے لوگوں سے. سب کچھ ہو گئے بھی ٹینشن میں تو کیوں ہے بھائی؟ حیرانگی اس پہ ہوتی ہے. ٹینشن لے بھی رہا ہوتا ہے، ٹینشن دے بھی رہا ہوتا ہے. اس لیے نا چھوٹے موٹے غم سنبھال کے رکھا کرو، فائدہ ہوتا ہے. صحت بھی صحیح رہتی ہے اس سے. تھوڑی سی ٹینشن میں اسی میں مشغول رہتا ہے آدمی. جیسے غربت ہے، تھوڑی سی ٹینشن ہے نا، یہ لگی رہے اچھا ہے. جب پیسہ آ گیا نا تو بڑی بڑی ٹینشنیں، پھر خاندانی قسم کی ٹینشنیں پالو گے. اگر بغیر دین کے آیا، دین کے ساتھ آئے پھر نہیں ہے. غریبوں کی ٹینشنیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، مالداروں کی ٹینشنیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام آدمی تو ٹینشن سن کے پاگل ہو جائے. ان کے غم بہت بڑے بڑے ہیں. یہ دور کے ڈھول سہانے میرے بھائی، یہ دور کے ڈھول سہانے. شکر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بقدر ضرورت روزی مل گئی نا اور قناعت کی توفیق مل گئی، حدیث کا مفہوم ہے سب سے زیادہ خوش قسمت ہے وہ. تو میں واقعہ کیا سنا رہا تھا، دماغ سے ہی نکل گیا یار. ایک واقعہ آیا تھا دماغ میں. آپ لوگ بھی میری طرح ہی ہو، فارغ بالکل. بات چل رہی تھی نا جی، بے حیائی کی بات تو چل رہی تھی. ایک واقعہ آیا تھا جواب میں. چلو خیر. جی ہاں صحیح، اب یاد آیا مجھے. ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا، ٹھرکی مرد، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو، دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا 1 نمبر بننا ہے. دیکھو کردار کا 2 چیزوں سے پتہ، 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، 2 بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ 2 ہی چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. انسان میں خیانت نہ ہو. سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو؟ خیانت نہ ہو. اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی. 2 نمبر آدمی نا، 2 نمبر، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو، 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں. خیانتیں بہت ہیں. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، آپ پہ ٹرسٹ کر کے، آپ پہ اعتماد کر کے کہ 1 نمبر آدمی ہے، آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی. بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں اور آپ
اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو، آستین کے سانپ بن رہے ہو. اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو، اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں، اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دے. لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات، ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا، ہمارے گھر آیا، میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا. گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے، اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا. اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے، جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں ان سے. پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو. دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے. انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. غیرت گئی بھاڑ میں. ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا. انگریز ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہدف ہے، یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے، کالجز کا بھی وہی ہدف ہے. تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے. لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا شرم غیرت یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے، کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے، ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی. یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے، ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں، انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے، وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے، نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے، اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ. نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے، مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں. نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں، وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے. گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں، جو سوسائٹی سائنسدان تو ہوں گے، اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے، اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو، پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو. یہ مہذب آدمی انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو، ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو، اس سے ان کی صحت تو کوئی ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، رشتہ داری توڑتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کی نظر میں ایک عورت 1 مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے. یہ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے، لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں، تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائیٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے، انسانوں سے پوچھ رہے ہو، کلچر سے پوچھ رہے ہو. آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو.
کلچر غلط سمت میں لے کے، کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے ایک باہر سے لوگ آئے، کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے، میں نام نہیں لوں گا ملک کا، ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے. کہنے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں. وہ ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ. یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ ایک دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں، اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو. بلا وجہ جا کے نہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں. نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے، ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بچہ باپ ہے، اور باپ کیا ہے؟ نیچرل جو ہے نا، نیچرل، سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے، بچہ بعد میں. اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے، یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے؟ اولاد ہے، تو یہ نیچرل ہے. بولو نا، تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی. جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے، جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دے جا کے. کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے، اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے. پابندی ہے سمجھانے پر. تو میرے بھائی، جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو. یار تمہیں کیا ہو گیا؟ پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے، کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو اتنی ترقی کیسے کر لی. بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے، یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے. اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ترقی بہت کی ہے انہوں نے. کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں یاری، میرا حال ہے بات سمجھ میں. دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی. اب آپ کو میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے ببوگوں سے پورا محلہ پریشان ہو، پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا. جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا، جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو، وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے. تباہ و برباد کرتی ہے، جیسے کہ کر دیا ہے.